محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس واقعہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے ایک دن صبح کی اذان نہ دی تو صبح ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ بہت سارے قوالوں نے اپنی قوالی میں، بہت سارے مقررین نے اپنی تقریر میں، خطیبوں نے اپنے خطاب میں اس واقعے کو بیان کیا، اور کرے بھی کیوں نہ کہ کچھ غیر معتبر، غیر محتاط مصنفین نے، غیر محتاط رائٹروں نے اپنی اپنی کتاب میں اس واقعہ کو اس طریقے سے نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، کس طرح نقل کیا ہے، اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ واقعہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، غیر معتبر کتابوں میں، اور جو غیر ذمہ دار لوگ اس واقعہ کو بولتے ہیں تقریروں میں، یا قوال لوگ اپنی قوالی میں، وہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، تو آپ سے شہادتین میں جو شین ہے اس کی ادائیگی آپ سے نہیں ہو پا رہی تھی، تو صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادتین میں شین کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں اذان میں، لہٰذا کوئی دوسرا مؤذن مقرر کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ نے صحابہ کی شکایت پر کسی دوسرے آدمی کو مؤذن مقرر فرمایا، لیکن ہوا کیا کہ دوسرے ہی دن کافی وقت ہو گیا، صبح ہو ہی نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی ہے لیکن صبح ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صبح تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ بلال اذان نہیں دیں گے۔ بلال گرچہ سین کہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شین ہے۔ اب یاد رکھیے، اس واقعہ کو لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس نے یہ واقعہ گڑھا، اور اس طریقے سے کہ ایسا لگے گا کہ شاید یہ واقعہ صحیح ہے، مگر یاد رکھیے جب بزرگان دین سے پوچھا گیا اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں تو صاف صاف لکھا گیا کہ اس واقعے کو اگرچہ بعض مقرروں نے تقریروں میں بیان کیا، اگرچہ اس واقعے کو بعض رائٹروں نے، مصنفوں نے اپنی تصنیفات میں اس کو لکھا، لیکن تمام محدثین اور معتبر مورخین کا ماننا یہ ہے کہ اس واقعہ کی دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ موضوع بات ہے، یہ بنی بنائی ہوئی بات ہے۔ یاد رکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے، مگر یاد رکھیے یہ تعریف نہیں بلکہ ان کی تنقیص ہے۔ کے اعتبار سے یہ ان کی خوبی نہیں بلکہ ان کی برائی بیان ہو رہی ہے، یہ ان کی کوئی خوبی نہیں بلکہ ان کی کمی بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین نہیں ادا کر پا رہے تھے، وہ اشہدو نہیں کہہ پا رہے تھے معاذ اللہ۔ آج بھی دنیا شاہد ہے کہ جو اہل حبش قرآن جس انداز میں پڑھتے ہیں، آج اہل عرب نہیں پڑھ پاتے۔ اس طرح ان لوگوں کا معاملہ، اور پھر حضرت بلال حبشی کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب، لوگ سمجھتے کہ یہ ان کی تعریف ہے۔ ایک دوسری طرف ایک دوسرا پہلو ہے جو حضرت بلال حبشی کی کمی کو بیان کر رہا ہے کہ آپ سے شین کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس طرف کسی کی توجہ نہیں، لوگ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ کن کے بارے میں؟ حضرت بلال حبشی کے بارے میں۔ کون ہے یہ بلال حبشی؟ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور کی درسگاہ کے شاگرد ہیں، جو درسگاہ نبوی میں پلے بڑے، جن کی تربیت، جن کی تعلیم بارگاہ رسالت میں ہوئی، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ بالکل من گھڑت اور گڑھی ہوئی بات ہے۔ اس واقعے کی دور دور تک، کہیں سے کہیں تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے دور رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے وقت دیتے تھے، صبح صادق ہونے کے بعد، اور پھر یہ کہنا کہ جب تک اذان نہ دے صبح ہی نہیں ہوئی،
جب تک اذان نہیں دے رہے تھے صبح ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے ہی رہے تھے صبح کے بعد، پھر صبح نہیں ہو رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان صبح صادق کے بعد دیتے تھے، ایسا نہیں کہ صبح صادق سے پہلے دیتے تھے۔ تو اذان فجر دی ہی جاتی تھی، آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ اذان فجر دی ہی جائے گی صبح صادق کے بعد۔ پھر یہ کہنا کہ اذان نہیں دے رہے تھے تو صبح ہی نہیں ہو رہی تھی، یہ تو ویسے بھی عقل کے خلاف بات ہے۔ حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تھے، ظاہر ہے وہ صبح فجر صادق کے بعد، صبح صادق کے بعد ہی اذان دے رہے تھے۔ جب تک صبح صادق کا وقت داخل نہ ہو جائے تب تک اذان فجر ہوگی ہی کہاں، اذان فجر دی ہی کہا جائے گی۔ اذان فجر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہی تھے صبح صادق کے داخل ہونے کے بعد، صبح ہو جانے کے بعد۔ بہرحال بولنے میں لغزش ہوئی ہو استغفار کریں، اللہ